رب کو محبوب پسند آیا قرینہ میرا، دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا، کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، یہ سمجھ لو پدر غالب کل غالب ہوں، تم تو طالب ہو نبی کے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی پر خصوصی پروگرام میں ہوں ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ آپ کا میزبان زیغم عباس حاضر خدمت ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اس پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف عالم دین ہیں، خطیب ہیں، پیش نماز ہیں، رضویہ مسجد کے جو اس وقت کراچی میں ہے، اور ہم بھی یہیں سے پروگرام کر رہے ہیں، اور خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید علی محمد نقوی صاحب۔ جزاک اللہ حضور، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، اور وقت دینے کی کیا بات، حضرت ابو طالب کا حق ہم لوگوں پہ بہت احسان ہے، محسنان اسلام میں سے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں شکریہ کا یہ ان کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ کر سکیں تو انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ۔ تو میں پہلا سوال آپ کی طرف یہ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے، جو کہ شریک حیات ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی، جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے بتائیے گا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل کیا معجزات دیکھے تھے، اور وہ کیا عالم تھا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان نشانیوں کے حوالے سے کیا بیان فرمایا تھا، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور رسول اسلام بہت قربت ہے، بلکہ روایتوں میں تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ جو کہ رسول کے والد تھے، وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے بھائی تھے، یعنی کہ بقیہ جو حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے ان کی مائیں علیحدہ تھیں، لیکن رسول اسلام کے والد اور حضرت ابو طالب ایک ہی ماں سے تھے، یعنی زیادہ جسے ہم کہتے ہیں سگا ہونا ہے۔ تو بہت شفقت تھی، بھائیوں میں محبت تھی اور شفقت تھی۔ پیغمبر اسلام کے آنے کی اطلاعات پہلے سے سب کو تھیں، اگر کہا جائے تو سابق انبیاء اس چیز کی اطلاع دے کے جا چکے تھے، سب لوگوں کو اندازہ تھا، لیکن رسول اسلام کے آنے کے بعد یا اس دوران جو آئے وہ معجزات بہت سارے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جس رات کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اس دنیا میں، تو فاطمہ بنت اسد جو تھیں حضرت آمنہ بنت وہب کے ساتھ موجود تھیں، اور رسول کے آنے کا جسے کہ نا تھوڑی دیر پہلے تک کسی کو اندازہ نہیں تھا، اچانک ان کا ولادت کی نوعیت آنا اور اس کے بعد رسول کا اس دنیا میں آنا، تو کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک ایسا نور ساطع ہوا تھا کہ خود حضرت آمنہ بنت وہب یہ کہتی ہیں کہ مشرق کی حدود نظر آ رہی تھی اور مغرب کی حدود نظر آ رہی تھی، یعنی پوری دنیا ان کے سامنے موجود تھی، اس نور تھا، اور وہ معجزات جو مشہور ہیں کہ وہ آتش کر دے گا بجھنا۔ لیکن اس دوران جو رسول اسلام آتے ہیں، آنے کے بعد سجدہ شکر بجا لانا اور ساری چیزیں، تو وہ جب پہنچی جناب ابو طالب کے پاس، یعنی ولادت صبح ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب حضرت ابو طالب کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو طالب کو کہ جب محمد اس دنیا میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نور کا ساطع ہونا، ملائکہ کا اتر کے آنا، زیارت رسول کرنا، بیبیوں کا اس وقت ولادت کے خاص موقع پہ جو ہے حوران جنت کا حضرت آمنہ کے پاس آنا، تو کہتے ہیں حضرت ابو طالب نے کہا تھا تم کیوں پریشان ہوتی ہو، 30 سال بعد یہی منظر تمہارے گھر میں اور تمہارے ساتھ پیش آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ سوچیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام اور منصب کیا تھا، مولا کائنات کے والد ہیں اور علی کے آنے کی 30 سال پہلے اطلاع دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں اس سے پریشان ہوتی ہے، تمہاری یہاں ولادت ہوگی، یہی ساری چیزیں تمہارے ساتھ ریپیٹ ہوں گی۔ اور ہم نے یہی دیکھا کہ مولا کائنات جب اس دنیا میں آئے تو فاطمہ بنت اسد اس زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ بائیکاٹ جیسی شخص تھی،
چیزیں جو تھیں ان کے ساتھ تھیں، تو پروردگار کا جو خانہ تھا، گھر کعبہ خدا جو ہے وہ شیخ ہوا، مولا کائنات کی والدہ کو اندر بلایا گیا۔ لیکن وہی مناظر، وہی چیزیں، میں صرف اتنا سا عرض کروں گا کہ وہ جو معجزات شہزادی نے دیکھے وہی معجزات سارے اپنے بیٹے علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی دیکھے۔ یعنی اگر ہم بحث کریں تھوڑی بہت بھی، اگر کیونکہ ہم نہیں عموماً بحث عموماً اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کرنی چاہیے کہ اب ایمان ابو طالب پہ، ایمان ابو طالب بحث بیکار ہے۔ اکثر جب ہمارے برادران سے بات ہوتی ہے اور جب وہ اس چیز کے اندر تقسیم کرتے ہیں کہ علی بچوں میں ایمان لائے، تو میں اکثر سوال کرتا ہوں مجھے یہ تو بتاؤ کہ علی نے اسلام کب قبول کیا تھا؟ اسلام قبول وہ کرتا ہے جو پہلے غیر مسلم ہو۔ علی جو رسول کی آغوش میں آئے ہیں، رسول اپنی زبان ان کو چسا رہے ہیں، علی کو ساری چیزیں رسول تفویض کر رہے ہیں، تو اسلام کے کیا دخالت ہو گئی؟ اسلام تو اس وقت آئے گا نا جیسے میں اگر کافر ہوں اور میں اسلام لاتا ہوں تو میرے بچوں کو اسلام لانے کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹکلی اسلام میں داخل ہیں۔ تو مولا کائنات جیسی شخصیت جن کو خود رسول گود میں لیتے ہیں، پہلی زیارت وہ رسول کی کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں خود بخود اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس خاندان کا اسلام سے پہلے سے ہی تعلق تھا، جانتے تھے۔ مطلب 30 سال پہلے آپ سوچیں رسول اسلام کی ولادت ہو رہی ہے، ایک عجب منظر ہے مکے کے اندر، جسے کہتے ہیں روایت میں کہ شیاطین اترنا چاہتے ہیں لیکن شیاطین اتر نہیں پاتے، شیطان تقریباً کہتے ہیں چوتھے آسمان تک جا سکتا تھا، لیکن جب رسول کی ولادت ہوئی اور ملائکہ اترنے لگے تو اس نے بہت انفارمیشن جمع کرنے کی کوشش کری، ایک چڑیا کے روپ میں جگہ جگہ جاتا ہے اور جہاں آسمان کی طرف جانے لگتا ہے پہلے آسمان سے اس کے اتنے پتھر پڑتے ہیں کہ وہ نہیں جا پاتا، پریشان ہو کے جبریل سے کہتے ہیں جبریل آج موقع کیا ہے، کیا عجیب بات ہے، میں چوتھے آسمان تک جاتا تھا آج نہیں جا پا رہا، کہ آج وہ آیا ہے جس کی پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن رسول کا آنا، یہ ساری چیزیں اس گھر میں ہونا، اس گھر میں اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد مادر مولا کائنات کا ہونا، اور پھر مولا کائنات کے والد کا اپنی زوجہ کو یہ کہنا کہ تم ابھی دیکھیں 30 سال بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یعنی ابھی کسی قسم کے کوئی آثار نہیں ہیں، لیکن حضرت ابو طالب پریڈکشن کر رہے ہیں یا پیشگوئی کر رہے ہیں کہ فاطمہ تمہارے گھر میں بھی یہی منظر ہوگا، اور وہی منظر اب بہرحال ہم مقایسہ تو نہیں کرتے، رسول اعظم ہمارے ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن مولا کا خانہ خدا میں آنا، خدا کے گھر میں آنا، یہ بہت بڑا مقام و منصب ہے، اور خود اس دنیا سے جب گئے تو وہ خدا کے گھر سے گئے، تو بہت ساری چیزیں جو مولا کائنات کے والد نے اسی زمانے میں دیکھ لی تھی، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جیسے آپ نے کہا نا، میں نے اب روایتیں پڑھنا شروع کریں گے تو بہت ساری روایتیں ہیں جی کہ فاطمہ بنت اسد ایک دن دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابو طالب کی عادت تھی کہ وہ رسول کے لیے ہمیشہ ڈیلی بالکل تازہ کھجوریں جو ہے نا سلیکٹ کر کے ڈیلی اتارتے تھے، رسول کو دیتے تھے، رسول کو شوق تھا تو کہتے ہیں ایک دن ابو طالب گئے ہوئے تھے بزنس ٹرپ پہ، کہہ لیں آپ، تو نہیں تھے ابو طالب، رسول خدا کو وہ خواہش کہ میں کھجوریں کھاؤں گا، بہت چھوٹی عمر تھی جسے ہم بولتے ہیں بہت چھوٹے 5-6 سال کی عمر، تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں گھر میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہی رسول السلام کھجور کے درخت کے پاس گئے، وہ کھجور بہت اونچائی پہ ہوتی ہے، جب توڑنا چاہتے تھے درخت جھک جاتا تھا، تو رسول اس سے کھجور توڑا کرتے تھے۔ میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے پوچھا آج میں نے ابو طالب عجیب منظر دیکھا ہے کہ جو ہمارا بھتیجا ہے محمد، یہ جب بھی ہاتھ جس کھجور کی طرف بڑھاتا ہے وہ درخت جھک جاتا تھا اور وہ کھجور توڑا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے بتائیں کیا اس گھر کو نہیں پتہ یہ بچہ جس کے لیے درخت جھک رہا ہے، یہ بچہ کہ جس کے آنے پہ اس طرح آسمان سے بجلی چمک رہی ہے، یہ بچہ کہ جس کی وجہ سے خود اہل مکہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ شہاب ثاقب گر رہے ہیں، تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی آسمان سے مصیبت آنے والی ہے۔ تو بعد میں جو علماء نے تعبیر کی کہ وہ پتھر تھے جو شیطان کو مارے جاتے تھے تاکہ شیطان آسمانوں میں سے یہ انفارمیشن نہ لے سکے کہ پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، بے انتہا واقعات بڑے ہیں، حیات القلوب تو بھری پڑی ہے پیغمبر کے آنے سے، لیکن بہرحال میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ قضیہ اپنی جگہ، یہ قصے یقیناً ہمارے دلوں کے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، ہمیں مضبوط کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر آئے تھے جس کے اتنے معجزات تھے، وہ پریکٹیکلی ہمیں عمل کرانے کے لیے آیا تھا، فقط قصہ گوئی یا بیان کے لیے نہیں کہ فقط ہم بڑے مشغول ہو جائیں یا جسے کہیں بہت زیادہ ہم اس میں ڈوب جائیں کہ رسول ایسے آئے، جیسے بھی آئے رسول، اگر رسول سادگی سے بھی آتے تو وہی مقام تھا ہمارے دلوں میں، وہی منصب تھا، کسی قسم کا کوئی معجزہ نہ ہوتا تب بھی ہمارے رسول وہی احترام تھا،
ہم رسول کی سیرت سے زیادہ اٹریکٹ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ معجزات. اور اکثر میرا کہنا یہ ہے معجزات عموماً ان لوگوں کے لیے آتے ہیں جو تھوڑے سخت دل کے لوگ ہوتے ہیں, آسانی سے کسی چیز کو نہیں لیتے, تو پروردگار ان کے لیے معجزات دکھاتا ہے. اور جو ائمہ سے رغبت و محبت اور رکھتے ہیں, جسے کہتے ہیں قربت رکھتے ہیں, ان کے لیے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے لیے صرف محبت ہوتی ہے کہ ہاں میرا پیغمبر. مثلا اگر آپ دیکھیں پیچھے چلے جائیں تو زلیخا کا واقعہ کتنا مشہور ہے. جب حضرت یوسف نے ان کو پیغمبر کا نام بتایا تو اس وقت اس نے کہا کہ جب اس کے نام میں اتنی چاشنی ہے تو اس شخصیت میں کتنی چاشنی ہوگی. سبحان اللہ. اس نے تو کوئی معجزات نہیں دیکھے تھے, اس نے تو کچھ نہیں, لیکن واقعاً پیغمبر کے نام میں ہی اتنی چاشنی ہے کہ اگر یہ معجزات نہ بھی ہوتے تب بھی ہمارے پیغمبر اتنے ہی اعلیٰ و افضل ہوتے, کسی قسم کی ہمیں کوئی پریشانی. اور جس میں آپ نے کہا نا کیونکہ حضرت ابو طالب کا ہے, تو یہ بھی بڑا کمال ہے کہ حضرت ابو طالب, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابو طالب کا کوئی اس میں کردار نہیں تھا. پیغمبر کی ولادت سے تقریباً 6 مہینے پہلے رسول اسلام کے والد حضرت عبداللہ کو صرف جو کہیں کہ یہودی نے اس لیے مارا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ خاندان ہاشم سے ہی رسول آئے گا. بڑی ٹوہ میں رہتے تھے, بلکہ بعض دفعہ میں نے کہا نا واقعات بیان کرتے ہوئے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعات چھپنے نہیں چاہیے, لیکن جب ذہن چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہضم نہیں ہوتی. یعنی بہت سارے لوگوں نے حضرت عبداللہ کے چہرے پہ نور نبوت کو دیکھا تھا اور محسوس کیا تھا کہ اس بچے کے چہرے پہ کوئی خاص نور ہے. سبحان اللہ. اور جب حضرت آمنہ سے ان کی شادی ہو گئی تو وہ نور وہاں سے حضرت آمنہ تک تبدیل ہو گیا. جب ہوا تو اس کے بعد ایک سازش کافروں نے رچی, اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا, اور اس گمان میں تھے کہ شاید ہم نے آنے والے پیغمبر کو روک دیا. لیکن اس وقت تک جب انہوں نے قتل کیا حضرت عبداللہ کو, تو اس وقت تک حضرت رسول اسلام کا نور مادر پیغمبر میں جا چکا تھا, حضرت آمنہ میں. اب آپ سوچیں کہ جس علاقے میں یہ سازش ہو رہی ہیں, اب ہمارا تو اب تو کراچی کہ دنیا بہت بڑی ہو گئی ہے, اور اگر آپ 150 سال پہلے چلے آئیں تو ایک چھوٹا سا علاقہ پر وہی شہر مانا جاتا تھا. کتنا بڑا مکہ ہے, آج کے زمانے میں کہتے ہیں جتنا حرم ہے اتنا ہی ٹوٹل مکہ تھا. جی صحیح نا. تو اس میں سب کو پتہ تھا کون کس کے ساتھ ہے, کس کی رشتہ داری ہے, کس سے کیا تعلق ہے. وہاں اتنی تحقیق کے بعد پیغمبر اسلام کے والد کو صرف اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ آنے والے پیغمبر کو روکا جائے, جو کہ سلسلہ امام حسن عسکری تک چلتا رہا. ہمارے استاد بہت اچھا جملہ کہتے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو نقل کرتا ہوں. کہتے ہیں اس دوران جب حضرت پیغمبر کے والد قتل ہو گئے, تب سے لے کے اور رسول کے آنے تک حضرت آمنہ بنت وہب کو مثلا کہ پروٹیکٹ کرنا, ان کی حفاظت کرنا, ان کی مدد کرنا, پورا خانوادہ لگا ہوا تھا حضرت ابو طالب کا اس میں کہ جو آنے والا پیغمبر ہے اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اب سوچیں کہ اتنی بڑی بات کہ کون جان سکتا ہے, اہل معرفت اور اہل علم جان سکتے ہیں. بالکل اہل معرفت. کافر نہیں ہو سکتا کہ اس طرح پیغمبر کو سمجھے گا. جی بولیے. جی بالکل. میں حضور جسارت کر رہا تھا کہ قطع کلام ہو گیا, لیکن چونکہ تھوڑا سا گفتگو کو یہاں روکتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے لیے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو دوبارہ سے گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. میں ابو طالب ہوں, 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 میں ابو. پروگرام میں ہوں ابو طالب میں ایک بار پھر آپ کو تمام ناظرین کو قائم ٹی وی کے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی محمد نقوی صاحب, جو قبلہ خطاب فرما رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے, جو مشکل حالات اس وقت خاتم النبیین سید المرسلین کی آمد سے قبل تھے, اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب وہیں سے دوبارہ سے سلسلے کو, گفتگو کے سلسلے کو جوڑ دیں جہاں پر گفتگو تھوڑی کٹ گئی تھی. حضور ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں نا, جس جگہ یہ پلاننگ چل رہی ہو کہ پیغمبر کو اس دنیا میں نہیں آنے دینا, تو مشکلوں کا اندازہ خود لگا لیں. اور پیغمبر کے والد کو قتل کر دینا صرف اس لیے کہ پیغمبر دنیا میں نہ آئیں, تو کیا یہ انفارمیشن رسول خدا کے دادا کو یا چچا کو نہیں ہوئی ہوگی کہ ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا صرف اس لیے مارا گیا ہے کہ پیغمبر اس دنیا میں نہ آئیں؟ جب کافروں کو علم ہے تو اہل خانہ کو علم نہیں ہوگا اس گھر میں کون آنے والا ہے. بالکل.
تو انہوں نے اتنا ہی پروٹیکٹ حضرت ابو عبد المطلب نے بھی کیا اور اتنے ہی زیادہ تحفظ جو ہے حضرت ابو طالب نے بھی کیا. پیغمبر کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کی والدہ گرامی حضرت آمنہ کو. اور جب جہاں یہ سازشیں بن رہی ہوں تو آپ وہاں سمجھتے ہیں کہ حالات اتنے ایزی ہوں گے کہ لوگ بہت اچھا کر رہے ہوں گے. کتنی سازشیں ہوئی ہوں گی. جو ہم لوگ تک روایتیں بہت ساری مثلا تشیع کے ساتھ تو بہت ظلم ہوئے ہیں کہ ہماری کتابوں کو آگ لگا دی گئی, ہماری کتابیں دریا برد کر دی گئیں, ہمارے علماء کو مار دیا گیا. تو بہت سارا خزانہ جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے, اور جو بچا کچا ہے وہ کچھ اپنوں سے اور کچھ غیروں سے جمع کیا. اس میں کتنا ہے کہ رسول اسلام کے والد کے جانے کے بعد کس طرح حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو حضرت آمنہ کا خیال کیا, پھر اس طرح ان کو لے کے چلے, اور بالکل جسے کہ نا اینڈ کہ پیغمبر کا آنا, پیغمبر کے آنے کے بعد ان کا نام رکھنا حضرت عبد المطلب کا. پھر جب خود دنیا سے جا رہے ہیں تو عبد المطلب سخت ترین ہدایت, ایک ہوتا ہے سختی کے ساتھ ہدایت اپنے بیٹے کو کہ ابو طالب اس کا خیال رکھنا. یعنی رسول اسلام کے دادا کا حضرت ابو طالب کو سختی کے ساتھ تنبیہ کہ اس کا خیال کرنا, اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کا اپنے بچوں کے اوپر پیغمبر کو فوقیت دینا بتا رہا ہے کہ کتنی حساس ہیں ابو طالب پیغمبر کے بارے میں. مطلب اپنے بیٹوں کی جگہ پہ سلانا حضرت رسول اسلام کو, رسول اسلام کی جگہ پہ اپنے بچوں کو سلانا, مطلب یہ آسان کام نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو اس طرح قربان کرنے کے لیے تیار رہنا اور تیار رکھنا کہ بیٹا آپ یہاں سو گے پیغمبر کی جگہ پہ, آج فلاں بیٹا جو ہے وہاں سوئے گا, آج وہاں سوئے گا. ایک ترتیب بدلنا کہیں نہ کہیں, اور ہر جگہ پہ جب بھی ڈیلی رسول کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی بچہ آ کے سوتا ہے. اس لیے تو ہم نے دیکھا مولا کائنات کو کوئی کسی قسم کی پس و پیش نہیں. جب مولا نے رسول السلام نے کہا میں جا رہا ہوں ہجرت پہ, تو علی فوراً لیٹ گئے, صرف اتنا کہ یا رسول اللہ محفوظ رہیں گے. کہاں بالکل شکر کا سجدہ بجلا اور جا کے جو ہے لیٹ گئے. تربیت بابا کی اپنے باپ کی طرح. وہ ابو طالب جو اتنا حساس ہے, اتنا سنجیدہ, اتنا جدی ہے اس معاملے میں کہ میرے بھتیجے رسول پہ کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی نہ آئے, اور اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے ڈال لاؤ. ہمیں بعض دفعہ دل تو چاہتا ہے کہ آدمی بہت ساری باتیں کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور واقعہ ہے. خواب کس نے دیکھا تھا؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا. حضرت اسماعیل نے خواب نہیں دیکھا تھا. ذمہ داری حضرت ابراہیم کی تھی کہ حضرت ابراہیم بغیر بتائے جناب اسماعیل کو لے جاتے اور جو ہے بالفرض جو حکم تھا ذبح کرتے, پوری ہو جاتی ذمہ داری. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بیٹے کو بھی بتایا. تو اس وقت حضرت ابراہیم کا بڑا مشہور جملہ قرآن نے کوٹ کیا کہ بابا مجھے صابروں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ جہاں صبر کرے قربانی پہ وہ نبی, اور جو شکر ادا کرے وہ ولی یا امام ہوتا ہے. سبحان اللہ. بڑا فرق ہوتا ہے. حضرت ابو طالب نے اس قسم کی تربیت کی تھی اپنے بچوں کی کہ اگر میں بھی نہ رہوں تو میرے بچوں کی وجود سے کوئی پیغمبر کو نقصان نہ پہنچا سکے. اس لیے ہم نے دیکھا جب تک حضرت ابو طالب رہے سازشیں بہت ہوتی رہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی. رسول اسلام کے بعد حضرت امیر حمزہ, رسول اسلام کے چچا حضرت حمزہ, آپ ان کو دیکھ لیں, جب تک وہ رہے کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکا. پیغمبر اسلام کے چھوٹے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے علی مرتضیٰ اپنی لائف کے آخر تک رسول اسلام کی زندگی کے بعد جو انہوں نے پروٹیکٹ کیا وہ زیادہ کمال کا کام کیا ہے, کیونکہ اب تو رسول نہیں ہے, ہر چیز کو جو ہے مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن علی نے اسی حالت میں رسول کے افکار کو بچانا, اسی طرح رسول کی باتوں کو رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہماری تو مرنے کے بعد اس طرح لوگ پھرتے ہیں کہ مثلا کہ وہ بعض چیزوں کے لیے جملے, میں نے کہا نا بعض دفعہ آتے آتے میں رک جاتا ہوں کہ مسجد میں بھی پروگرام کر رہے ہیں اور پھر اتنی محترم شخصیت کا پروگرام ہے تو عہد ادب کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا اس طرح. یعنی ابو طالب وہ طاقتور ترین شخصیت کہا جائے مکے کی, پاورفل شخصیت, اس کے باوجود ابو طالب جیسی شخصیت کو بھی شیب ابو طالب میں جانا پڑ گیا. یعنی کس قسم کا وہاں سازشیں رچی گئی ہوں گی. یعنی ہمارے پاس ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی جملے بھی نہیں ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ طاقتور ترین شخصیت, ہماری جو شخصیت ہے جو بھی آپ اٹھا لیں سپیریئر, وہ اتنی تنہا ہو جائے کہ جس کو پروٹیکٹ کر لی اس کو ایک جو ہے قلعے میں لے کے قید ہو جائے, کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. آخر میں وہی جو کہ وہاں کی گھاس پھوس کاٹی جائے, اس کی وجہ سے زہر قرآنی کی وجہ سے جو ہے حضرت ابو طالب کا دنیا سے جانا, جناب ختیجہ کا جانا, یہ آسان نہیں ہے. یعنی اتنی سنجیدہ اور اتنے زیادہ دقت بولیں یا محبت بولیں اپنے بھتیجے سے اتنی تھی, اپنے بچوں کا کبھی لحاظ نہیں کیا, اپنی صحت اپنی چیزوں کا لحاظ نہیں کیا, اپنے مقام و منصب کا نہیں کیا.
یہ سب چیزیں گئیں تو اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ تو سازشیں ہو رہی تھیں۔ اچھا حضور، وہ یقیناً آپ نے مشکلات کے حوالے سے بات کی، ایک سوال اور اس پہ میں جوڑ دیتا ہوں یہاں سے کہ وہ مشکلات یعنی کہ پیغمبر اسلام کی آمد ہوئی ہے اور پھر تربیت، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کس طریقے سے تربیت کی؟ ظاہر ہے کہ سید البطحاء ہیں اور قریش کے سردار ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مشکلات بھی تھیں، کفار تھے، رسول اللہ کی تربیت بھی کرنی تھی، کفالت کرنی تھی، جو پھر چچا بھتیجے کا جو رشتہ تھا رسول اللہ اور جناب ابو طالب کا، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کس طرح؟ بہت مشہور واقعہ ہے، اس پہ تو ہم لوگ کیا حرف زنی کریں کہ جب کفار مکہ نے حضرت ابو طالب کے گھر کا گھیراؤ کیا اور کہا بھائی محمد کو دے دو، تو ابو طالب کے بہت وعدے جملے تھے، نہیں محمد میرے ہوتے ہوئے کوئی پیغمبر تک پہنچ جائے، سبحان اللہ، ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا اس سے کو ہمارے بتوں کو برا نہ بولے، تو کہا وہ تم محمد سے بات کر لو۔ کتنا مشہور جملہ کہ جب پیغمبر آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ہمارے بتوں کو، کہا ایک ہاتھ پہ سورج لا دو، ایک ہاتھ پہ چاند لا دو، تب بھی میں اپنی اس پیغام سے بات نہیں سبحان کروں گا۔ اللہ، سبحان یہ پیغام جو پیغمبر نے دیا، یہ دینے کی جو طاقت تھی وہ ابو طالب تھی۔ بے شک، ان کو پتہ تھا کہ میری حفاظت پہ میرا چچا اتنا مضبوط ہے کہ میں ان سب کو بھی اگر کچھ کہہ دوں گا تو کسی کے اندر ہمت نہیں کہ میرے چچا کے ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچ سکیں یہ لوگ۔ یہ جو توانائی اور طاقت ہوتی ہے یہ اپنی جگہ ایک بہت مسلمہ حقیقت ہے جو کہ رسول اسلام کو بھی، ورنہ آپ سوچیں دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ کتنی مشہور ہے، یہ دعوت ذوالعشیرہ کا مشورہ بھی حضرت ابو طالب کا تھا، اور نہ جانے کتنے، میں نے کہا نا آپ پیغمبر کی شروع کی سیرت اٹھائیں گے جو والد کو قتل کر سکتے ہیں، جب ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ عبداللہ کے یہاں بیٹا ہو گیا ہے اور وہ نبی ہے تو انہیں سازشیں چھوڑ دی ہوں گی اتنی آسانی سے۔ حضرت ابو طالب کا کمال یہ تھا، مرتے دم تک رسول اسلام کی محافظت و کفالت سے نہ ہاتھ ہٹایا اور نہ خود ہٹے، اور اپنے جاتے جاتے اپنی اولادوں کو بھی اس بات کی تاکید کر کے گئے جب تک زندہ رہنا پیغمبر کے ساتھ مددگار و معاون رہنا۔ حضرت مولا کائنات کی تربیت کا اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو طالب کا نتیجہ تو ہے بے شک، بے کہ شک۔ اگر دعوت ذوالعشیرہ میں آرگنائز کرنے والے کون؟ ابو طالب۔ کون پیغمبر کی رسالت کا اعلان کرتا؟ وہ ابو طالب۔ تو بچتا کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں جو ایک چھوٹا سا چیز رہ گئی تھی وہ کہ کون معاون ہوگا، اس کے لیے ابو طالب کا بیٹا۔ تو پھر مثلا ابو طالب سے بچ کے رسالت گئی کہاں ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے ابو طالب اور اولاد ابو طالب نے چاروں طرف سے اس طرح حصار باندھا تھا پیغمبر کے کہ کوئی پیغمبر تک نہ پہنچ سکتا تھا، نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اور جسے آپ کمال عروج کے ہیں وہ شب ہجرت تھی جب رسول ہجرت کر کے گئے مکے سے مدینے، اور اس دن ابو طالب کے بیٹے نے اپنی پوری، سبحان اللہ، جسے کہنا کہ 17-18 سال کا جوان طاقتور توانا بیٹا اور شیر۔ میں نے کہا تھا میں آپ سے ایک جملہ عرض کروں گا جی۔ اب رسول اسلام رسول تھے، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ بے نیاز ہے تو اس کا رسول بھی بے نیاز ہے، اس کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک سسٹم چلانے کے لیے، ایک کوئی پروگرام مینیج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے انبیاء کو بھیجا، بے نیازی کے باوجود ایک طریقہ کار تھا کہ میں ان کے درمیان ایسے لوگ بھیجوں جو خود پریکٹس کر کے بتائیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ان کی استطاعت سے باہر نہیں کر سکتے ہیں لوگ۔ اور اس کے بعد جب حضرت رسول اسلام کا زمانہ آتا ہے تو پیغمبر اسلام نے اس وقت تک کوئی چیز نہیں، دیکھیں پیغمبر پہ 3 بہت رقیق حملے ہوئے، خیر حملے تو مستقل ہوئے رسول اسلام پہ، کوڑا نہیں پھینکا گیا، غلاظتیں نہیں ڈالی گئیں، کون سا تھا کام نہیں کیا، لیکن 3 ایسے حملے تھے کہ جن کو قرآن نے باقاعدہ اپنے اندر لکھا اور بیان کیا، ورنہ پروردگار کا مزاج قرآن میں بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آپ حضرت ابراہیم کا جو پورا واقعہ پڑھ لیں سب ملے گا، یہ نہیں ملے گا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے کس بیٹے سے کہا تھا، وہ روایتوں میں ملے گا، قرآن میں نہیں ملے گا اسماعیل کا تذکرہ، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ بیٹا اتنا بڑا کہ جن کے ساتھ چل سکتا تھا، کھڑا ہو سکتا تھا، ان کے برابر کا ہو گیا تھا، وہ سب کچھ بیان کیا قرآن نے، لیکن نہیں بتایا۔ آج بھی مسلمانوں میں کہتے ہیں 10% لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں حضرت اسحاق تھے وہ جو بیٹا ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور خیر عیسائی تو کہتے ہی اس چیز کو کہ حضرت اسحاق تھے۔ خیر پیغمبر اسلام کی جب زمانہ آیا تو پیغمبر نے بھی 3 افراد کی مدد چاہی، پہلی مدد کری جناب ابو طالب نے، سیکنڈ مدد کری حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، تیسری مدد کی مولا کائنات۔ سبحان اللہ۔ 3 حملے اور 3 حملوں کا جواب ان 3 شخصیات نے دیا۔ وہ زمانہ کون سا تھا؟ دور جاہلیت، لیکن کہتے ہیں کہ رسول پہ جو پہلا حملہ ہوا وہ کہا گیا شاعر۔ اچھا اب شاعر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آج کے زمانے کو چھوڑ دیں،
اگر آپ عربی ادبیات پڑھیں تو وہ جو زمانہ تھا شعر و شاعری کا انتہائی لغو قسم کی اور بیہودہ قسم کی شعر و شاعری ہوتی تھی. ویسے اگر جو جائز ہے ائمہ کی مدح کو اور ان کے مصائب کو چھوڑ کے جو حلال ہے اس کو بھی منع کیا کہ شب جمعہ اس شاعری کو نہ پڑھا جائے. مثلا بھی میں تاج محل کی تعریف میں شاعری کروں تو حرام نہیں ہے, لیکن شب جمعہ اس کی بھی ممانعت ہے, اس کو بھی منع کیا گیا کہ نہ پڑھو. مسجد میں بیٹھے ہو تو اس کی تعریف نہ کرو, اس طرح کے جملے نہ پڑھو, اس طرح کی شعر و شاعری کا شاعر کہہ کے جب کہا گیا تو جو علمی طبقہ تھا اس کو رسول السلام سے دور کیا گیا. اس کے لیے حضرت ابو طالب آگے بڑھے. ابو طالب سے زیادہ کون جو ہے علمی عنوان سے اس زمانے میں آگے ہوگا. کہا گیا کہ جو دوسرا حملہ تھا وہ تھا کہ رسول کہا کہ جادوگر, یہ جادوگر ہے, اور یہ بہت پلاننگ کے ساتھ ہوئے تھے. بقیہ جتنے حملے ہوئے تھے وہ دشمنی میں, بغض میں, کینے میں, بتوں کے مرنے میں, ان چیزوں میں ہوئے تھے, لیکن یہ 3 حملے انتہائی پلاننگ کے ساتھ کیے گئے تھے. حضور میں آپ کو یہاں پہ میں قطع کلامی اور میں معذرت چاہوں گا, یہاں پر میں گفتگو کو روک رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 حملے ہوئے اور ان 3 حملوں کا کس طریقے سے مقابلہ کیا گیا اور کس طرح سے کفار کو شکست دی گئی, ان کے عزائم کو خاک میں ملایا گیا, اسی پر ہم اگلے ایپیسوڈ میں جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت قلیل ہے اور گفتگو اتنی خوبصورت ہو رہی ہے کہ ہمیں اس گفتگو کو پھیلاتے ہوئے اگلے ایپیسوڈ تک جانا پڑے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی محمد نقوی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو فرما رہے ہیں, خوبصورت گفتگو, ان حالات پر بات کر رہے ہیں کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کو مشکلات درپیش تھیں. انہی کلمات کے ساتھ دوبارہ سے ہم اگلی ایپیسوڈ پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان زیغم عباس کو اگلی ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ پروگرام میں ہوں ابو طالب, قائم ٹی وی پر. اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو طالب ہوں, 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 میں ابو طالب